حسن صاحب، جس طرح سے عدل صاحب بتا رہے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہے معافی مانگنے کے باوجود جو بھی ہے فائدہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کو، یعنی الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرنے ہوں گے. تو جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تو اس میں کیا دہرایا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں حکومت اس پر نظر ثانی نہیں کرتی؟ دیکھیں، جس چیز کا ڈر تھا وہ اس کا آغاز ہو گیا. ہم اس کی جو ہے آج نہیں بلکہ کئی ماہ پہلے بھی اس کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے تھے کہ گرین سگنل آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کسی طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو کسی پوزیٹیو پوزیشن کی طرف لے کر آئیں. لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ ایک ایجنڈے پر رہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لینا ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کو اگنور کرتے رہے. بے شک وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو میں نے ٹاسک دیا وہ جائیں وہ بات چیت کریں، لیکن انہوں نے اگر بات چیت آغاز کیا بھی تو وہ کن سے، مطلب کہ اگر کوئی ڈیل کر بھی لیتے یا کوئی بات کرتے سیاستدانوں کے ساتھ تو اس پر کتنا اعتماد تھا کہ عمران خان ان کو پش کرتے کہ ہاں آپ جو بات چیت کر کے آئے ہیں، ڈیل کر کے آئے ہیں، میں اس پر جو ہے وہ اس کے مطابق چلوں گا. ان پر تو اعتماد نہیں تھا. خود محمود خان اچکزئی صاحب کئی جو ہے جگہوں پر یہ بات جو ہے وہ بند کمروں میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر میں کوئی بات کی کنفرمیشن کر بھی لوں تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. ایک نہیں بے شمار مواقع ایسے آئے. دیکھیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو جو ہے وہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے جہاں پر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ سے کتنی ماضی میں غلطیاں ہوئیں. اس کو سدھارنے کے لیے پہلے آپ کو خود جو ہے وہ نیچے آنا پڑتا ہے اور معافی مانگ کے کسی نہ کسی پوزیشن پر آنا پڑتا ہے. اب ہوا کیا کہ اب یہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض سے مجھے کوئی نہیں، میں تو کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں، فلاں بنائیں، اس جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اس طرح کے جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. یہ جو معاملہ چل نکلا ہے، جو مختلف جب ہم رابطے کرتے ہیں تو معلومات ملتی ہیں کہ جو جنرل فیض اور عمران خان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ اتنا سادہ نہیں تھا. یہ جب اقتدار میں تھے تو اس وقت کس طریقے سے پنجاب میں کرپشن ہوتی تھی، پنجاب میں کرپشن کے الزامات تک تانے بانے وہاں پہ ملتے ہیں، کس طریقے سے اس دور کو استعمال کیا گیا، کس طریقے سے مبینہ طور پہ نام سامنے آتا ہے بشرا بی بی کا کہ ان کے ذریعے کس طریقے سے ان کے روابط تھے اور کس طریقے سے پنجاب میں انہوں نے اپنے مبینہ دیگر فرنٹ مینوں کے ذریعے پنجاب میں اپنی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے. یہ بات تو درست ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تقرر تبادلے ہوتے تھے، ٹھیکے دیے گئے، کس کی انوالومنٹ رہی، کس طریقے سے معاملات چلتے رہے. یہ تو آغاز ہے. اور آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہے کہ بشرا بی بی کون سی ڈائریکشن عثمان بزدار کو دیتی تھی اور ان کے ساتھ جنرل فیض کا اس میں کیا رول تھا. وہ جو کچھ میسیجز، کچھ ریکارڈ پہنچا ہے، جو اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، جو رؤف حسن صاحب کا موبائل جب ان کے پاس گیا اس کی کچھ ڈیٹا وہاں سے حاصل ہوا، پھر کچھ اسلام آباد سیکریٹریٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے وہاں سے حاصل ہوا، پھر اس سے پہلے جو ان کے میسیجز ہیں، ان کے روابط، اور پھر جس طریقے سے جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کس طریقے سے آئی ایس آئی کے کچھ مبینہ افسران کی مدد لے کر کس طریقے سے معاملات کنوے کر رہے تھے، کس طریقے سے 5 جو ہے وہ الزامات سامنے آتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے قیدی جو ہے ان پر ان کی تفتیش ہو رہی ہے، کس طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا. یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کو آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے. اب یہ الزامات لگ رہے ہیں، حقیقت اس وقت سامنے آئے گی کہ کون جنرل فیض اس کو کتنا تسلیم کرتے ہیں، کیا اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن الزامات اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سائفر لہرایا تھا عمران خان نے، ان کے پیچھے بھی پوری ایک جو ہے وہ ایک گیم لانچ کی گئی تھی کہ کس طریقے سے یہ کام لے کر چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی جنرل فیض کا ہاتھ تھا. اب تو یہ بھی الزامات سامنے آ رہے ہیں. پھر اگست 2023 میں جو شائع ہوا کہ جس بیرون ملک بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلے اور ان کے کنیکٹ کس طریقے سے ملائے، اشاری آپس میں لنک کریں، سگنل آپس میں ملائیں، تو ان کے پیچھے بھی یہ معاملہ ہے. یہ بات درست ہے کہ جب عمران خان اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں، ان کو تو اندازہ ہے کہ میرے خلاف جو الزامات لگ رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، چاہے پنجاب کا چیزیں نکلیں، فیڈرل کی چیزیں نکلیں، اور اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاسی مداخلت کی سطح کر رہے تھے جو کہ قانون کے اور آئین کے مطابق نہیں بنتی، جو انہوں نے اوتھ لیا اس کے مطابق نہیں بنتی، جو کل سعد رسول صاحب بھی بات کر رہے تھے. لیکن اگر وہ بات چل نکلی تو یہ معاملہ صرف عمران خان تک نہیں رہے گا، پھر پہلے تک جائے گا کہ یہ جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں کس کے ساتھ جاتے تھے، پھر ان پر بھی کئی الزامات سامنے آئیں گے.
کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مداخلت اگر ہو رہی تھی اس وقت ان کو بھی پتا تھا کیا کام ہو رہا ہے، تو اس وقت کس طریقے سے اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے کس کس کے دفتر جاتے تھے، کس کے دروازے پر حاضری دیتے تھے، اور آج وہ بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ جو بات آج چل نکلی ہے کہ مارشاء اللہ کی بات کر رہے تھے کہ مارشاء اللہ لگانے کی دھمکی نہیں دی گئی۔ میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا جس کا انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا۔ سوال یہ تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ کیا جب آپ ایک کمرے میں موجود تھے تو آپ کو آ کے میسنجر نے آپ کو میسج نہیں کنوے کیا کہ اگر آپ یہ ایکسٹینشن نہ دیں گے تو مارشاء اللہ لگ جائے گا؟ اور وہ میسنجر کون تھا؟ تو انہوں نے اس پہ وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور بھی مسلم لیگ ان کے سینئر رہنما تھے، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ گول مول کر کے بات آگے چلے گئے اور انہوں نے بات کو ایک اور سوال کا جواب دے کے اس کو گول کر گئے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ پنڈورا باکس تو کھلے گا۔ ملک احمد خان صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، ان دونوں کے باتوں میں تضاد ہے، اور دونوں کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ بھی حقیقت سامنے لانی چاہیے کہ ملک احمد خان صاحب لندن میں کس کی پرچی لے کر گئے تھے اور وہاں پہ جا کے بات کر رہے تھے، یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لندن میں شہباز شریف صاحب کس کی گارنٹیاں لے کر وہاں پر پہنچے تھے، یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جنرل فیض اور عمران خان کا گٹھ جوڑ یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ جب اس کو کھولا جائے گا تو اس میں بے شمار جو ہے وہ کردار بے نقاب ہوں گے کہ کس طریقے سے خان کی حکومت نے کیسے کیسے اقدامات کیے۔ یہ معاملہ اس وقت سنگینی اختیار کرتا ہے کہ جب بیرونی ممالک سے مختلف عناصر کو پاکستان میں مداخلت کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اکسایا جاتا ہے۔